شعبان دا مہینہ اللہ تبارک و تعالی دے اور اللہ دے رسول دے نزدیک بہت ہی قابل احترام مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ویلے رجب دا چندر نظر آوے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے الہ العالمین میری زندگی دے اندر، میری صحت دے اندر برکت دے، رجب دے مہینے وچ بھی تے شعبان دے مہینے وچ بھی، و بلغنا رمضان اور سکو رمضان المبارک نصیب فرما۔ اگر اج اساں تساں وچ کوئی بندہ کہیں نیک اللہ دے ولی کنے ونجے، خان سردار کنے ونجے، دیکھے بھی وہی کوئی چیز منگدا بیٹھے کہیں کنوں بھی میں کو یہ شے کو لوا دیو یا یہ شے میں کو مل ونجے، یا ان دی دعا تے تمنا بیٹھا کرے تے اساں یار یہ چیز کوئی وڈی آدا ہے تے جیندی تمنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماویں اللہ سیاں میری زندگی وچ برکت دے، میری صحت وچ برکت دے، میرے کو رمضان مل پاوے۔ اور رمضان کیجنا قیمتی ہو سے جے کو اساں تساں معمولی مشاغل دی وجہ کنوں، کم دی وجہ کنوں، روزگار دی وجہ کنوں اساں دے روزے چھوڑ دیں۔ اگر ایمانی طاقت ہوئے، جذبہ ہوئے تو مزدور کو دیکھو جڑا سارا دی محنت مزدوری بھی کرے دا تے روزے بھی رکھے دا، صرف ایمانی طاقت ہے۔ اما سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندے ما رأیت اکثر منہ صیاما فی شعبان، کہ نبی سے رمضان تمہیں روزے رکھے دیں، لیکن رمضان تو علاوہ باقی 11 مہینوں وچوں جتنا زیادہ روزے شعبان وچ رکھے دیں اتنا کئی بے مہینے نہ رکھے دیں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصوم افضل بعد رمضان، پوچھا گیا ہے اللہ دے رسول رمضان شریف تو بعد کیڑے مہینے وچ روزہ رکھن زیادہ افضل؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے صیام شعبان لتعظیم رمضان، شعبان دے روزے رکھنا رمضان دی عظمت تے عزت دے پیش نظر، تاکہ میں ہونے عادی بن ویسا میں کو رمضان دے روزے سوکھے تھی ویسے این وجہ کہ شعبان دے روزے رکھنا سب کو زیادہ افضل۔ نبی سنے فرمایا رجب دی فضیلت باقی مہینے دے ہوتے ایویں ہے جی میں قرآن کو باقی کتابیں تے فضیلت حاصل ہے، تے شعبان کو باقی مہینے دے ہوتے وہ فضیلت حاصل ہے جیڑی فضیلت میں محمد کو سارے نبیوں دے حاصل ہے، تے رمضان کو باقی مہینے دے ہوتے وہ فضیلت تے برتری حاصل ہے جی میں اللہ کو ساری کائنات تے فضیلت حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سارے چیزیں آکھن دے باوجود اپنے امت کو ایک حکم فرمایا، آپ نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان، جے ویلے شعبان دے 15 دہاڑے باقی رہ ونجن ول تساں روزہ نہیں رکھو، نبی سی اپنے امت کو فرمایا جے ویلے 15 شعبان تھی ونجے باقی 15 جاڑے شعبان دے رہ ونجن تو تساں روزہ نہ رکھو۔ یا رسول اللہ اساں تے دے دوں تساں دا سارا شعبان روزے رکھے، رمضان دے بھی روزے رکھے۔ ایک صحابی عمران ابن حسین نبی سے انہوں نے پوچھے شعبان دے روزے رکھے نہیں؟ وہاں کسی کہنا فرمایا شعبان دے اتھلے جہاڑے دا بھی روزہ کہیں بھی رکھیا، درمیانے جہاڑے دا وہاں کسی کوئی نہ، آپ نے فرمایا رمضان گزار شوال دے اندر 2 روزے دے رکھے، یعنی ایک روزہ ہی شعبان دا نہیں رکھیا تے ول 2 روزے رکھ شعبان، اتنی اہمیت تے تساں ساکو آدے پیو کہ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جے میرے باقی 15 جاڑے بچے تو تساں روزہ نہیں رکھنے،
انہیں کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے بے گتا اللہ کھویندا بھی ہے پلیندا بھی ہے. ہو سکتے تساں یہ دہن شعبان دے روزے نفل فرض تک ہے نہیں تو دے ہو سکتے تساں آخری 15 جاڑے روزے رکھو میرے جسم دے اندر کمی پیشی پانی دی کمی خوراک دی کمی کوئی بیماری آ وجے بل تساں نفلی روزے رکھن دی وجہ کہ نوں تارے فرض روزے نہ چھوٹے یہ وجہ کہ روزے الغرض ایک تیاری ہے. شعبان دے روزے رکھوانا عبادت کرنا رمضان دی تیاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احسو ہلال شعبان لرمضان. لوگوں شعبان دے جہاڑے گیڑے کرو تاریخاں گیڑا کرو. سب کو یہ میں یاد ہو گیا پڑھے لکھے جنوری فروری جیسے سارے شدے ان پڑھ انہیں کو پھگن یاد ہے چیتر یاد ہے پوہ یاد ہے کہ او مانگ یاد ہے او بے یاد ہے. یہ اسلامی مہینے ایک ہے یاد کر یہ اسا یاد چاندر والے مہینے اسا یاد کر. نبی سی فرمائے شعبان دے جاڑے شعبان دے طریقہ گیڑیا کرو. کیوں؟ رمضان دی عظمت دی وجہ کروں ہو سکتے تو نہ کرن دی وجہ کروں رمضان دا کوئی روزہ نہ چکے. تو الغرض اے شعبان دا مہینہ بہت ہی عظمت تے برکت والا مہینہ ہے. اساں 15 جاڑے دا گزار گئے. نبی سی فرمائے شعبان و شہری و رمضان و شہر. شعبان میرا مہینہ ہے رمضان میرے اللہ دا مہینہ ہے. ہن اے نبی سی دا مہینہ ہے تے نبی سی دہی دے وچ رکھے تے ہم روزے اگر تساں پہلے 15 جاڑے نہیں رکھے تو علماء نے لکھے کہ اگر آخری 15 جاڑے ایک نو روزے بندہ رکھے وہ کو یقین ہوئے جو میری طاقت اس کمی نہ ہو سے تو ایک نو روزے رکھ سکتے تو بلا بھی رکھ گئے. دوسرا نبی سی جو فرمائے میرا مہینہ ہے. نبی سی دے مہینے ہونے دی وجہ کروں ہی دے درود شریف ہی زیادہ پڑھا. یہ دو کام ای مہینے دے اندر روزہ تے درود شریف. دوسرا رمضان شریف دی تیاری. رمضان المبارک صحابہ کرام فرماتے ہیں اجڑ 6 مہینے رمضان کو رہندے ہونے ہیں اساں دعا منگدے اسے اللہ سک رمضان نصیب فرما. تے جب رمضان شریف گزر ونجے ہا 6 مہینے ول دعا کرنے اسے اللہ سارے روزے قبول فرما سارا رمضان دے کیتا ہوئے عبادت قبول فرما. گویا پورا سال رمضان دی تیاری ہو جاتی. ایسا ایک مہینہ ہم دے تیاری دا اپنی جگہ تے ہوندا بھی احترام نہیں سے کرتے ہونے نال اسا یہ وعدہ کروں دل تہیا کروں کہ انشاءاللہ اس سال رمضان دے روزے سارے رکھے اپنے بچے کو بھی ترغیب دے سو کیڑی برامے کو بھی ترغیب دے سو. رمضان شریف دے ہم 3 اہم عبادت ہیں. نمبر 1 روزہ. روزے دے فضائل کو سن دے رسول کو سن ٹائم تھوڑا ہے میں ایک مسئلے عرض کر رہا ہوں. روزے کا ایک مسئلہ یاد رکھا ہے جو عام طور دے ہوتے لوگ اذان ویلے سحری کریں. اذان تھی نہیں پی ہوتی ہے نا مسیح سارے لوگ مایا جوان گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بابا پتر کو سرندن دھی کو سرندن جلدی کھیر چاوا لسی چاوا چاہ چاوا میں کوٹ بار کے نا اذان تھی نہیں پی میں روزہ ٹھیک گیا. ویسے تو بندہ پہلے بھی اگر دعا پڑھ کے دے روزے دی کھادی بیٹھے اس کے بعد گھنٹہ دے رہے وہ ٹائم تک کھا سکتے. یہ نہیں بھی دعا جو پڑھ کے دی نیت کر کے دی والا ہم بند ہے ہاں ٹائم تک کھا سکتے. میں تو ایک چھوٹا جا سمجھاون واسطے ایک سوال کرنا جیسے سویرے دی اذان تھی دی ہے یہ کیڑے ٹائم تھی دی ہے رات اس تھی دی ہے یا جب نیند داخل تھی ویندے والا تھی دی ہے. یہ اذان تھی کا مطلب ہے کہ ہن رات مک گئی ہے صبح صادق شروع تھی گئی ہوں نیند شروع تھی گئی. ہوں سیدھا جا آسان جا مسئلہ ہے جرا نیند روزہ والا بندہ نیند کھاوے پیوے ہمیں ایک کھوٹی جان بجتے پانی کا بھرے ہوتا روزہ راس ہے. تسا جو اذان میرے سحری کرو تو کیویں روزہ تھی ویسے تسا تو نیند ٹائم کم دے پینے پیو. یہ کہڑا حضور ہے بھی وہ بھی مسیح دی دان تھی یہ بھی دی تھی یہ بھی دی تھی. یہ اگر اذان ٹائم تے تھی نہیں پئی ہے صبح صادق ویلے تھی نہیں پئی ہے تو ول تسا کھمدے پیو یا پیندے پیو تو روزہ کہنا تھی سے. یہ وجہ کہ جڑے کیلنڈر ہوتے ہیں جنتری ہوتی ہے وہ ٹائم لکھا کھڑے
اذان دا صبح صادق دا ہوں کو 5 منٹ پہلے اپنی سیری بند کر، سیری ختم کر. این مسئلے کو لازمی آپ پالے کو کہ اذان دا ٹائم اذان آکھی بھی ہوں گے ودی جب رات ختم تھی چکی، جب رات ختم تھی جب روزہ دار بندہ نہ کھا سکتے نہ پی سکتے. دوسری چیز ہے تراویح. تراویح دے وچ عام طور تے ہوتے اساں سستی کرتے، کئی پڑھی نہ پڑھی بابا نفل ہے سنت ہے پڑھ چھوڑو نا، اے جمعہ نے جڑا پہلا جڑا 4 سنت نہ پڑھے وہ گناہ نہیں ملنا، جڑا مغرب دے بعد نے 2 سنت نہ پڑھے وہ گناہ ملتے ہیں، فجر دے جڑا 2 سنت نہ پڑھے وہ جڑا سنت موقدہ ہے وہ چھوڑنے والا گناہگار ہے، پڑھنا لازمی ہے. یہ حالت تراویح دی ہے. تراویح پڑھن سنت موقدہ ہے، لازمی ہے. ای کو بغیر عذر دے چھوڑن اوے گناہ ہے جویں سنت موقدہ، جویں سنت موقدہ مرد پڑھ سے اوے عورت پڑھ سے، جویں تراویح مرد دے ذمہ لازم ہے عورت دے ذمہ بھی لازم ہے. ہاں عورت کو مخصوص ایام جڑے خون ہم نے ولی نماز معاف ہے، روزہ وہ رکھے سے کہنا، لیکن روزے دی قضا بعد ہے، نماز دی قضا کوئی نہیں، نماز دی قضا کوئی نہیں، روزے دی قضا ہے. ایک تراویح لازمی ہے، سنت مؤکدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیشہ تراویح پڑھی ہے. اچھا فجر دے 2 سنتا متعین ہے نا، کوئی بندہ ایک پڑھے وہ سنت دا ثواب مل سے، تساں 20 رکعت تراویح کو جو 2 پڑھی میں تو 4 پڑھی میں تو 8 پڑھی میں تو تساں کو تراویح دا ثواب مل سے، یہ تاری بولے نفل دا تو مل ونجے تراویح دا ثواب تو کہنا مل سے. جرا تراویح پڑھتے انسان گناہ کے نو عذاب تھی ویندے او تک گناہ وہ مل سے تراویح چھوڑ، جی سنت موقدہ چھوڑن دا گناہ میں تراویح چھوڑن دا گناہ. تراویح لازمی ہے. اور جی میں باقی رکعتیں ہیں عیدیں میں رکعتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان یصلی فی رمضان 20 رکعتاً مرتين، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر 20 رکعت تراویح تے وتر پڑھتے. ترمذی شریف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے با جماعت نبی سے دور جماعت صرف کرائے جا رہے تھے. یہ 20 رکعت تراویح ہمیشہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح شروع نہیں کری، جماعت شروع کری ہے مستقل طور پہ پورا پڑھا. تراویح پہلے دی گنوائی پہ ول ہوں بنیاد دے ہوتے امام شافعی عدن ترمذی شریف کے اندر کہ مکہ مدینہ ہوں جہاڑے کو 20 رکعت تراویح کی جماعت. دیکھو ایسا نمازہ کتنا انسان ہوتے فرض 5 جرے ایسا 20 رکعت تراویح پڑھ دو جیسے ترویح ہے بھی 5 تراویح جمع ہے نا ترویح ہے ترویحہ ایک ترویحہ ہوتے 4 رکعتیں دے بعد تھوڑی دیر پڑھنا ایک وزن ترویحہ تھوڑی دیر آرام کرنا 4 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھتے تھوڑی دیر پڑھنے کیا پڑھنے شریعت نے خاص عمل نہیں رسایا جو اے تسبیح پڑھو اے نہ پڑھو نہ کوئی شے بھی پڑھ سکتے ہو چپ کرتے بہ سکتے ہو غلولی کر سکتے ہو پانی جیڑی تو کو حاجت ہے اپنی پوری کر سکتے کوئی عمل کوئی نہیں. سبحانہ سے ملک کے بن ملکوت مطلب سنت سمجھو بھی 4 رکعت کے بعد کیا سنت ہے یہ بھی کوئی عمل خاص سنت کوئی نہیں بس صرف وقفہ کرنا وہاں 4 رکعت کے بعد بہو ایک ترویحہ 8 کے بعد بہو 2 ترویح ہے 2 ترویح کو عربی جاتے ہیں ترویحہ تین یعنی 8 رکعت کے بعد 2 ترویح پڑھتے ہیں 2 ترویح کو عربی تراویح نہیں کہتے 2 ترویح کو ترویحہ تین اجرے لوگ کہتے ہیں 8 تراویح 8 دے 2 ترویح پڑھتے ہیں 2 واسطے جمع دا سیگا تراویح استعمال نہیں تھی سکتا 3 ترویح پڑھتے ہیں 12 رکعت کے بعد 16 کے بعد 4 ترویح تے 20 کے بعد 5 ترویح تے نمازہ بھی کتنا ہے 5 ہونا سا فرض نماز دے رکعتیں کتنا پڑھتا ہوں سویرے دے 2 رکعت فرض ہے ظہر دے 4 ہے عصر دے 4 ہے 4 دے 4 8 دے 2 سویرے دے 9 3 مغرب دے 13 4 رکعت فرض عشاء دے 17 تے 3 وتر 20 رکعتاں سن 24 گھنٹے فرض پڑھو. اللہ دے نبی نے سکون رمضان المبارک دے اندر سنت تراویح بھی 20 دیتے ہیں متا کہیں بندے دے رکعتے وچوں فرضے وچوں کو کمی پیشی تا اللہ تراویح دے رکعتے کی کمی پیشی دور فرمائے. یہ وجہ کہ نو تراویح دی نماز پوری پڑھے. تیسری شے ہے رمضان دی صدقۃ الفطر. فطرانہ عام طور تے سمجھا ویندے جو کہ ہر کہیں دے تے شاید لازم ہے کہ ہر کہیں تے لازم نہیں
یہ اون بندے دے لازم ہے جائیں کہ نہیں این دورے چ 1.5 لاکھ روپیہ ہوئے اصل سے سمجھ تو بھی ہر کہیں دے بنے مزدوری دے بنے غریب دے بنے یہ نہیں ہوتا یہ بنایا نہیں وجہ کیوں گے کہ امیر غریب کو دے تاکہ غریب اپنی عید کر سکے. اچھا ایک بیا مسئلہ میرے کو یاد آ گئے عام طور پہ جرا بندہ بھوکڑا ہے بیمار ہے وہ میں ایک روزہ رکھا نہ تیرا وہ روزہ رکھے سے یا اپنا رکھے سے تیرا تو رکھے اپنا کے لگ رہے ہو غریب جو تو جو پیسے دے سکتے تیرا روزہ رکھے تیرا تو فرض ادا دی گیا وہ اپنا روزہ کے رکھ رہے سے ہر کوئی روزہ اپنا رکھے نہ رہے کہیں بیزا نہیں رکھے نہ رہا آ کے بندہ پیسے دینا تمہیں میری طرف نماز پڑھی میں دیکھو پیسے دینا میری طرف روزہ رکھ ہی نہیں ہوتا فدیہ. ہاں ایک بندہ یہ جو مریض ہے یہ جو بڈھڑا ہے کہ کدی امید ہی کہنی ہو روز کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں وہ فدیہ دے دے کہیں غریب کو کہیں مدرسے میں کہیں یتیم کو وہ فدیے نالوں پیسے نالوں ٹکر کھاوے وہ روزہ رکھے وہ کپڑے گنے وہ بھاجی گنے وہ گھیو گنے جڑی شے اپنی مرضی وہ علاج کراوے تے فدیہ دے تے روزہ نہیں رکھواں روزہ ہر کوئی اپنا آپ رکھے سے. فطرانہ بھی جائیں آدمی کے 1.5 لاکھ روپیہ ہے انہوں تے فطرانہ واجب ہے جائیں کہ 1.5 لاکھ ہی کہنی وہ گن سے فطرانہ وہ حکم نہیں ہونا چاہیے. فطرانہ کم از کم ان کی مقدار یہ ہے کہ 2 کلو گندم یا ان کی قیمت ادا کرے 2 کلو گندم یا ان کی قیمت ادا کرے. اللہ سے اگر زیادہ فرصت دیتی ہے تو 3.5 کلو کشمش جو کھجور دے حساب نال بھی انسان دے سکتے. فطرانہ دینا کہیں کو چاہیے کہیں کو نہیں دینا چاہیے جائیں کہ تسا جائیو نا ابا اما نانا نانی دادا دادی اتنے چلے جاؤ انہیں کو نہیں دے سکتے فطرانہ ہوئے زکات ہوئے کچھ ہوئے تے چہرے تسا کہ جائیں پوترے دھیے انہیں اولادے انہیں کوئی تسا نہیں دے سکتے نہ فطرانہ نہ زکات نہ کچھ. اور جے میاں خامن اپنی بیوی کو بیوی اپنے خامن کو کچھ اور زکات فطرانہ نہیں دے سکتی. باقی گرا غریبے دے سکتے ہو بھین غریبے دے سکتے ہو بھتیجے بنے جے ماما چاچا سود بلے مساد جماعترا اگر یہ غریب ہے مستحق کے زکات ہے تو انہیں کوئی دوسرا زکات کچھ ادا کر سکتے. یہ ہم چند مسائل رمضان المبارک کے ایویں اج ہن آئی کھڑی ہے کڑک دے وچ اساں عشر ادا کرنا عشر اساں کیا کرنا پکڑو دے دی چوری دے دی جیرا آیا وہ 2 کلو 3 کلو ایک ہر کہیں اندازے نال اپنا چلو بھی کوٹا 2 کوٹے نکل گئے یہ نہ کیتا کرو گن تے دیتا کرو 1 روپیہ ہی ایک مانی تو سنگ نے رہ گیا 100 من دے 5 مانو چھوڑے 20 مانی جو 1 مانو چھوڑے ان دے وچ نہ خرچہ کڈنے نہ ڈیزل نہ کٹائی نہ کپائی نہ چونائی نہ کوئی مستاجری بھی کچھ نہیں کرنی. ہاں اگر تسا آپ نے کرے تو تسا کوئی مزیرہ کھڑے مزیرے کو اپنا حصہ دے دے سو مزیرہ اپنا عشر آپ کٹھے سے نہ کٹھے سے تو گناہگار تھی سے کیونکہ وہ حصے دار ہے. باقی کہیں کوئی بھی خرچہ نہیں کرنا کل پیداوار دا مما اخرجنا لکم من الارض زمین دے جیرا کو نہیں نکلے ہوندا عشر دا یہ واسطے کریں کہ ہوندا الگ عشر ہے کپاہ ہے ہوندا الگ عشر ہے گنا ہے ہوندا الگ عشر ہے سورج مکھی ہے ہوندا الگ عشر ہے سرے میں جیڑی شے بھی تساں فصل دے دو ہوندا الگ عشر ہے. نہیں صرف کڑک دا عشر ہے یہ جڑا کھا رہے دو نا کھا جانوریں کو کھواون واسطے ایندا بھی عشر ہے. توبہ نہیں الحمدللہ توبہ ہی شاید ہوتے جو اساں دا عشر ادا نہیں سے کرے کہیں بجا کے ہر فصل دا عشر اساں اگر دیو تے بارشے کے بچو ہر فصل دا عشر دیو تے انہیں باقی معاملات کیوں بچو انشاءاللہ ارادہ